الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران دین، امت بہترین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسی بات، ایک ایسی چیز کے بارے میں بیان کروں گا جس چیز کے سلسلے میں، جس مسئلے کے سلسلے میں، جس نظریے کے سلسلے میں کسی قوم کا اختلاف نہیں ہے، کسی گروہ کا اختلاف نہیں، کسی جماعت کا اختلاف نہیں، کسی کمیٹی کا اختلاف نہیں، کسی ملک کا اختلاف نہیں، کسی بادشاہ کا اختلاف نہیں۔ دنیا میں آپ جائیے، آپ تلاش کیجئے تو آپ کو ایسے لوگ بہت سارے مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو دنیا کے اندر میں کوئی مائع کا لال ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو، جو اس بات کا انکار کرتا ہو، جو اس مسئلے کا انکار کرتا ہو، جو اس نظریے کا انکار کرتا ہو۔ وہ مسئلہ کیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میرے محترم ناظرین، موت ایک ایسی چیز ہے جو بدیہی ہے، اٹل حقیقت ہے، جو نہ بدلنے والا فیصلہ ہے۔ یہ ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کی وابستگی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے اس کی وابستگی ہو، کسی بھی دھرم جاتی سے اس کا تعلق ہو، اور چاہے وہ بڑا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ عالم ہو، عابد ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یا پھر وہ جاہل ہو، وہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والا ہو، محلوں میں رہنے والا ہو، بادشاہ ہو، یا پھر وہ غریب ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، ہر آدمی کو، ہر شخص کو، ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر بزنس مین کو، ہر تاجر کو، ہر ڈاکٹر کو، ہر انجینئر کو، ہر پروفیسر کو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت ایک دن آنی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بانگ دہل اعلان کیا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بدیہی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، موت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی یہ خام خیالی اپنے دماغ میں پیدا کرتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے، کوئی یہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر موت آئے گی تو میں اس سے بچنے کے لیے کسی دریا میں چھلانگ لگا دوں گا اور موت سے بچ جاؤں گا، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں موت سے بچنے کے لیے کسی جنگل میں گھس جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا، کسی لوہے کے پنجرے میں گھس جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا، تو یہ اس کا خیال غلط ہے، یہ اس کا سوچ بالکل بیکار ہے، یہ خیال فاسد ہے، یہ خیال باطل ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بالکل صاف طور سے اعلان کیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، جہاں کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ، لیکن موت سے تم نہیں بچ سکتے، موت تم کو پکڑ لے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تم کو پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ موت آنی ہے، اور کب آنی ہے یہ بالکل طے نہیں ہے۔ موت آنی ہے یہ بات پکی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی، کہاں آنی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، یہ پکی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، اپنے پرفیکٹ ٹائم پر، اپنے جس وقت پر اللہ نے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اسرائیل علیہ السلام کو، اسی وقت اس کی موت آئے گی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں، جو منازل طے کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی دینا ہے، اس کے سلسلے میں ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرے، اللہ کے حکموں کا دھجیاں اڑائے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے، اللہ کے اوامر کو بجا نہ لائے۔ اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے نہ رکے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک عقل مند کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ حدیث مبارک پیش ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو نفس کو قابو میں رکھے، جو نفس کو پاک کرے، جو نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، نہ کہ اپنے نفس کے مرضی کے مطابق۔ اس لیے جو ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا اور نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہوگا، اور الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی میرے دوستو بزرگوں ایک پرفیکٹ زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں قول نقل کیا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو۔ اس قول کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے دو توجہ بیان کی ہے کہ مرو موت سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، علماء کرام نے اس کا دو مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مرو موت سے پہلے، یعنی اپنے ان خواہشات کو، اپنے ان جذبات کو، اپنے دل میں خیالات پیدا ہونے والے ان خیالات کو جو اللہ کے حکموں کے خلاف اٹھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کا دھجیہ اڑاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی پر منحصر ہے، ان خواہشات کو، ان نفسانی جذبات کو کچل ڈالو، ختم کر دو، مٹا دو۔ اور دوسرا اس موتو قبل ان تموتو، مرو موت سے پہلے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ ایک دن تمہیں موت آئے گی، تمہارے گھر والے تمہیں نہلا دھلا کر کفلا کر تمہارے جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگ آ جائیں گے، پھر قبر میں تمہارا منکر نکیر کا سامنا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پل پر گزرنا ہوگا۔ حشر کا میدان جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے آدمی پریشان حال ہوگا، وہاں پر اللہ کا سامنا کیا کرنا ہوگا۔ اگر اچھا عمل کیا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اور پروانہ ملے گا، اور برا عمل کیا ہے تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی سے غور کرو۔ اگر یہ دو چیزیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح کی سوچ میں اگر آپ لگاتے ہیں، اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں، اپنے اوپر کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ موت کی تیاری کرنے لگیں گے۔ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو اسی زندگی میں تیاری کرنے لگیں گے۔ آپ اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، آپ نمازوں کو ٹائم پر ادا کریں گے، آپ زکوٰۃ کو بھی ادا کریں گے، آپ رمضان کے روزے کو رکھیں گے جو
سال میں ایک مرتبہ رکھنا پڑتا ہے اس رمضان کے روزے کو بھی رکھیں گے، آپ حج کو بھی ادا کریں گے، اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ صدقہ خیرات بھی کریں گے، آپ غریبوں کی مدد بھی کریں گے، آپ پڑوسیوں کا ہمسایوں کا خیال بھی کریں گے، آپ گناہوں سے بچیں گے بھی، آپ زنا نہیں کریں گے، آپ چوری نہیں کریں گے، آپ ڈکیتی نہیں کریں گے، آپ جوا نہیں کھیلیں گے، آپ سود نہیں کھائیں گے، آپ شراب نہیں پیئیں گے، آپ گٹکا نہیں کھائیں گے، آپ سگریٹ نہیں پیئیں گے۔ گویا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے آپ بچیں گے، اور جن چیزیں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو کرنے لگیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ زیب دیتا ہے، ہماری یہ شان ہے، ایک مسلمان کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے گا اور ہمیں جنت کے راستے پر چلائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صاف اعلان کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، میرے راستے پر چلنے کی جدوجہد کرتے ہیں، میرے راستے پر چلنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں، ان کے رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو ہدایت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے یہی وجہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو آدمی اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ پھسلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے راستے میں یعنی جنت کے راستے میں چلاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ کا چھوٹا بچہ، ایسا بیبی، ایسا بچہ جو چل بھی نہ پاتا ہو، اس کو آپ دور میں کھڑا کرو، اس کو بلانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو پیدل چلنا سکھانے کے لیے آپ دور میں کھڑا کرتے ہیں، ہر ماں باپ کرتا ہے، اور پھر اس کا نام لے کر اس بچے کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اگر وہ بچہ چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، جب چلنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، پھر وہ بچہ گرنے لگتا ہے تو وہ ماں باپ اس کو پکڑ کر گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نواہی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو شیطان بہکائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچا لے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کے راستے پر چلائے گا، شیطان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، شیطان آپ کا بال باکا بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بہتری یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں سے کہا ہے کہ جو موت کی تیاری کرے، اور یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں میرے دوست، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سلسلے میں شاعر نے کہا ہے کہ ایک دن تو مرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، جو منصب والے ہیں عہدہ والے وہ سن لو، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، مال و دولت والو تم سن لو، گنج و سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں والو تم سن لو، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، اپنا دبدبا دکھلانے والے، اپنے آپ کو پورے گاؤں میں محلے میں دبنگ کہنے والے سن لو، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، زال و سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم،
چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے کرہ ربے ملک آدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے بعد آنے والی زندگی کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ابھی سے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ابھی سے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اسی عمر میں اسی جوانی کی عمر میں اسی زندگی میں اسی صحت کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے تمام احکامات کو بچا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام نواہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.